اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم فقہنا فی الدین، ربی زدنی علما۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 87، لفظی ترجمہ۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، آتینا دی ہم نے، موسیٰ کو، الکتاب کتاب، وقفینا اور پے در پہ بھیجے ہم نے، من بعدہ بعد اس کے، بالرسل بہت سے رسول، وآتینا اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، البینات روشن نشانیاں، وأیدناہ اور مدد کی ہم نے ان کی، بروح القدس ساتھ روح کے پاک۔ افکلما تو کیا جب کبھی، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بما ساتھ اس کے جو، لا تہویٰ نہیں چاہتے تھے، انفسکم تمہارے دل، استکبرتم تکبر کیا تم نے، ففریقاً چنانچہ کسی گروہ کو، کذبتم جھٹلایا تم نے، وفریقاً اور کسی کو، تقتلون تم نے قتل کر دیا۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے بعد ہم نے پے در پہ بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا، چنانچہ کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو تم نے قتل کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مقدس تورات عطا کی، پھر فرمایا کہ اس کے بعد، من بعدہ یہ ہی کا مرجع حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے پے در پہ بہت سے رسول بھیجے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پہ رسول بھیجے جو تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو رسول آئے اور قرآن میں جن کا تذکرہ ملتا ہے، اس میں حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ اور ان کے علاوہ بھی کئی رسول، لیکن قرآن میں ہمیں انہی کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر فرمایا، وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے پے در پہ پیغمبر بھیجے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا اور انہیں واضح نشانیاں عطا کی، جس کا تذکرہ ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اور وہ بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا، بلا شبہ میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، کہ میں یقیناً تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے کو اور کوڑھی کو ٹھیک کر دیتا ہوں، اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بلا شبہ اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑ اور اندھے کو فقط ہاتھ لگا کر تندرست کر دینا، مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ وہ گھر میں کیا کھا کر آئے ہیں اور کیا چھوڑ کے آئے ہیں۔
اور ان تمام کاموں میں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تائید آپ کی شامل حال رہتی تھی اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ تو روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کرنے میں اور ان کو انجیل عطا کی گئی، ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، یہ سب روح پاک کی مدد یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید فرماتے تھے۔ پھر فرمایا افکلما جاءکم رسول، تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا۔ بنی اسرائیل کا رسولوں کے ساتھ رویہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تو انہوں نے اس کا تکبر کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو یہ عناد اور انکار تو تمہاری طبیعت کا خاصہ ہے، کیونکہ تم جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہو، جو دل چاہتا ہے وہ پورا کرتے ہو۔ تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آیا اس پر ایمان لانے اور اس کی اتباع کرنے سے تکبر کیا۔ بنی اسرائیل کے طرز عمل پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کئی رسول بھیجے، اور جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تو ان کی روش یہی رہی کہ انہوں نے استکبار کیا، یعنی کہ سرکشی کی اور تکبر کیا اور اس کا انکار کیا۔ یہود تورات کو اپنے پاس موجودگی باعث عظمت اور کامیابی تو سمجھتے تھے، مگر اس سے رہنمائی لینا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور آج مسلمانوں کا بھی قرآن سے کچھ ایسا ہی تعلق ہے۔ مسلمان بھی قرآن حکیم کی اپنے پاس موجودگی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، مگر انہوں نے اسے رہنما کتاب کے مقام سے ہٹا دیا۔ اور بات صرف تکبر تک نہیں رہی، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، چنانچہ کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ تو جن پیغمبروں کو یہود نے جھٹلایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جنہیں قتل کیا یہود نے وہ یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام، اور اس کے علاوہ بھی کئی۔ اور حضرت عیسیٰ کو بھی سولی چڑھانے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، ورنہ اپنے تئیں تو یہود نے حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کر ڈالا۔ آیت نمبر 88 لفظی ترجمہ وقالو، اور انہوں نے کہا قلوبنا، دل ہمارے غلف غلاف میں ہیں، بلکہ لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلاً، لہٰذا کم ہی ہیں، ماں جس پر یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہٰذا کم ہی ہیں جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہود کا یہ قول کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، یعنی کہ ہمارے دل محفوظ ہیں۔ دیکھیں، انسان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو بری صفات ہوتی ہیں ان کو بھی خوبصورت بنا کر دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور حقیقت کا اعتراف کر لینا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہی حالت یہودیوں کی تھی، وہ دین اسلام کو برحق سمجھنے کے باوجود اسے قبول اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اس طرح ان کا جو مذہبی اقتدار تھا وہ خطرے میں پڑ جاتا، بلکہ چھن جاتا۔ تو بظاہر وہ اس طرح اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ ہمارے عقائد اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی نیا عقیدہ قبول نہیں کر سکتے، یعنی اب ہمارے دل میں کوئی نئی بات داخل نہیں ہو سکتی، ہماری جو سوچ اور جو عمل ہے ہم اسی پہ قائم رہیں گے، کیونکہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ ان کا عقیدہ بہت پختہ ہے، اس لیے کوئی ہمیں کچھ بھی کہے ہم پر اس کی بات اثر انداز نہیں ہوگی۔ حالانکہ ان کے عقیدے کی غلطی ثابت ہو چکی تھی، اور اب اس پر دوبارہ سے جم جانا یہ جاہلانہ تعصب کہلاتا ہے،
کیونکہ تعصب کو عقیدے کی پختگی کا نام دینا یہ کوئی خوبی نہیں۔ اور اسرائیلی مفکر کہتے ہیں کہ ہمارے مقدس کتابیں اور ان سے حاصل شدہ علم ہمارے دلوں کا محافظ ہے، اور اس نے غلاف کی طرح ہمارے دلوں کو لپیٹ لیا ہے، کوئی غیر ضروری چیز اب اس میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ یعنی یہ خود اپنی زبان سے اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اپنی مسخ شدہ کتابوں میں سے اپنے مطلب کی باتیں انہوں نے یاد کر لی ہیں، اور یہ ان کی بدبختی کہ سارے اصلاح کے دروازے انہوں نے خود پہ بند کر لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فریب کا بہت خوبصورت جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہٰذا کم ہی ہیں جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں بات ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے کفر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ملعون بن چکے ہیں، اور یہ لعنت کا اثر ہے کہ اب ان کے دل حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے قول کی تردید کر دی کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے دل قبول حق کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر لعنت بھیجی ہے اور ان پر مہر لگا دی۔ اس لیے اب ان کا یہ حال ہے کہ تورات کے بہت ہی تھوڑے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہود اپنے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، ملعون اور دھتکارے ہوئے ہیں، اس لیے کم ہی ایمان لائیں گے، یعنی ان کے اندر کفر زیادہ ہے اور ایمان کم۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں سے بھی بہت تھوڑی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اکثر احکام کا انکار کر دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔